میں قدامہ دوسری جلد جی 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 چلیں بہت شکریہ بھائی آپ اللہ خوش رکھے برکت جی وعلیکم السلام رہبانی اور رہبانیت کا میں کہہ رہا تھا کہ رہبانیت کو لفظ نہیں بولا کئی چیزیں وہ اصطلاحی معنی جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام رانا صاحب ہے جی 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 اچھا میں نے نا ایک مسئلہ پوچھنا تھا مجھے وظیفہ کس نے بتایا ہے اولاد کے لیے اچھا سورت مریم روزانہ پڑھنی ہے 21 دفعہ جی کالی مرچ کے اوپر 21 دفعہ جی اور 40 دن پڑھنی ہے جب یہ پورا ہو جائے تو 5 روزانہ کی کھانی ہے نہار منہ اور روزانہ کی پڑھائی پوری کر کے گھر سے نکلنا ہے. کیا یہ وظیفہ ٹھیک ہے؟ وظیفہ تو میری بہن ٹھیک ہے اللہ کا کلام پڑھنا قرآن مجید ببرکت کلام ہے پڑھیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کی مراد پوری کرے مگر اتنا لمبا کام کی 21 مرتبہ سورہ مریم یہ آپ بھی تنگ آ جائیں گے اور بتانے والے بھی ایسے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ کئی مرتبہ نا میری بہن اور بھائی تنگ آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب ہم سے اتنا نہیں پڑھا جاتا آپ ہی کچھ کریں تو پھر وہ کچھ لے دے کر کوئی وظیفے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں تھی آپ اس کی بجائے وہ 2 دعائیں میری بہن مختصر سی کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے کی جبکہ وہ بے اولاد تھے. حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے تھے بال سفید تھے ہڈیاں بھی ان کی کھر گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بانج تھی خود ہی بوڑھے تھے. ایک سورہ صافات میں آتی ہے یاسین سے آگے رب حبلی من الصالحین ہاں جی اور دوسری زکریہ علیہ السلام کی جو ہے سورہ انبیاء میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث. یہ دونوں ملا کر نہ آپ عشاء کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ شروع کریں دونوں اکٹھی پڑھتی جائیں اور 100 پورا کر لیں ان کو بعد میں پھر درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے. 100 دفعہ یہ دونوں پڑھنا 100 دفعہ 100 دفعہ علیحدہ نہیں علیحدہ نہیں اکٹھی پڑھتی جائیں دونوں پڑھنے ایک دانہ ہو گیا. رب حبلی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث ایک مار کر لیا. پھر دوسرا اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے کل فون کیا تھا آپ ملے نہیں تھے تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے وظیفہ بتایا تھا کس نے بسم اللہ کی توبہ چھوڑو ان باتوں کو میری بہن یہی بات کل بتائی تھی نا کہ دین اتنی سستی کا یا اس طرح کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت نہیں ڈالنا چاہتا وہ رحیم ہے. میں کیوں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا کر پڑھنا آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں درمیان میں کوئی بات چیت بھی کرے تو بے شک جواب دے لے پورا کر لے 100 مرتبہ کوئی بات بھی کرے تو بولنے کئی لوگ پابندی لگا دیتے نا نہیں بولنا نہیں بولنے درمیان. اور دوسری بات یہ میرا باقی کل پوچھیے گا ہمیں نا کاروبار میں بہت ہے باجی یہ باقی سوال کل کر لیجیے بہت سوال ہے ہمارے پاس تھوڑا وقت بہن صاحب چلے ٹھیک ہے اللہ حافظ. تو رہبانیت کو آپ سمجھ لیں پہلے کہ لفظ نہیں بول ماشاء اللہ کالے آنے کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں طاہر صاحب جی جی انا انور طاہر عرض کریں جناب رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے راضی ہو؟ جی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. اچھا گزارش یہ تھی جی کہ وہ ایک جیو پہ ایک جاہل سا آدمی آتا ہے وہ اتفاق سے ہمارا وزیر مملکت بھی ہے امور اسلام کا جی عامر لیاقت جی تو اس نے کل کسی نے سوال اس سے پرسوں چوتھ کیا تھا جی کہ وسیلہ مطلب ہے کہ اس کے کیا ہے کیسے کرنا چاہیے یا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ہاں تو اس نے کہا جب اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد تو وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. صحیح بات تو ذرا مہربانی سے وضاحت کر دیں بہت اچھا کر رہے ہیں. کوئی تصویر آپ کی واضح نہیں آتی. اچھا ہاں جی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو نہیں میں دیکھ رہا. ہاں اس وقت تو فون سے بات کر رہا ہوں. اچھا کب دیکھتے ہیں آپ؟ میں رات کو 10 بجے کے قریب جب نماز تراویح کے بعد دیکھتا ہوں. ٹھیک اللہ فضل PCN پہ دیکھتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک مہربانی. جی مولانا کیا حال ہے؟ میرا سلام عرض کر دیں مولانا. سن رہے ہیں ساری باتیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سن لی ساری بات رہا تھا. ہاں ذرا وضاحت فرما دیں. اب عامر صاحب نے دلیل بھی دی تو عجیب دی اللہ کے بندے اگر کچھ کہنا ہی ہے تو کوئی عقل سے کام لے تو وزیر مملکت ہے. وہ پہلے بھی ایک کچھ اور کہا تھا کہ انا ارسلنا کا رحمت اللہ تو اس میں بھی اس نے ایک ڈونگ مارا تھا کہ جو چیز پہلے موجود ہو اسے ارسال کیا جاتا ہے. یہی کہتے ہیں تو ایسی بونگیاں مارتا ہے. ذرا یہ کام آپ جاری بھی رکھیں اور وضاحت بھی فرما دیں. میں انشاءاللہ وضاحت کرتے رہیں گے.
یہ باتیں غلط ہیں ساری. ہاں جی. قل واللہ میں وسیلے کی کیا بات ہے؟ یہ وہ وسیلہ جس کی بحث ہو رہی ہے. وسیلہ تو جس کا جھگڑا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج دوسروں کے حوالے کر دی ہے. اب اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو یہی سارے کام کرے گا. رد تو اس کا، ورنہ کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کا کون منکر ہے؟ کوئی منکر. یہ وسیلہ کہ رسول کریم علیہ السلام کو مانے بغیر اللہ نہیں ملتا، آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے بغیر جنت نہیں. یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ وسیلہ ہے جو دین کی جڑ ہے. حضور پر ایمان نہ لائے، اطاعت نہ لائے کرے دین، یہ فرض وسیلہ. دعا کرانا نیک آدمی سے صرف جائز ہے، کوئی لازمی چیز نہیں، مگر جائز ہے اگر کوئی کرا لے. اور یہ جو ہے کہ کہنا کہ بس اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس سے کہہ دیا یہی خود کرے گا، یہ کرواتا پھرے گا، یہ کسی نیک آدمی نے نہیں کہا. بالکل غلط اور ناجائز بات ہے. تو اللہ نے اس کا کیا ذکر ہے؟ جو سورۃ توحید کی ہے اس سے ہی یہ نکال دیا. جی اللہ مہربانی کرے، بڑی خوشی ہوئی، اللہ خیریت سے رکھے. جی مولانا، بعض وقت الفاظ دھوکہ دے جاتے ہیں. اب سوشلزم کہتے ہیں، سوشلزم بہت اچھا لفظ ہے، اجتماعیت پسندی، صرف اپنا بات کا خیال رکھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹھے ہیں مولانا. جی اچھا محترم، میرا یہ سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جی جی انہوں نے حج کے دوران جو ہے وہ بال کٹوائے ہیں، تو عام دنوں میں وہ ان کے بال جو ہے وہ کان کی لو تک ہی ہوتے تھے. کان کی لو تک بھی ہوتے تھے، کندھوں تک بھی جاتے تھے کبھی. صحیح. مولانا کان کی لو سے کم ہوتے تھے؟ تھوڑے کروانا نہیں، کان کی لو سے بھی کم نہیں، آپ نے اس سے کم نہیں کروائے. بس یہی حج میں صرف سر منڈایا یہ عمرے میں، باقی آپ. اچھا مولانا یہ آتا تو انس کی حدیث ہے کہ کان کی نصف تک بھی بال دیکھے گئے. بس وہ نصف اور لو جو قریب یا اتنا فاصلہ نہیں، یہاں تک ہی تھوڑا بہت اونچا ہو گیا ذرا، مگر کٹواتے نہیں تھے جیسے ہم نا سر مڑاتے یا کتراتے، یہ نہیں کام کرتے تھے. آپ نے سر کے بال رکھے ہوئے تھے، مگر جائز کر دیا کہ جس کا جی چاہے وہ رکھے، جس کا جی چاہے وہ مڑا بھی لے یا کترا لے، جائز. صحیح. اچھا مولانا یہ جو کالر اور قمیض کا کالر ہوتا ہے بازو کے آخر میں جو کف ہوتی ہے جہاں بٹن لگے ہوتے ہیں، تو یہ مولانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا نشان ہے، یہ سلیب ہے. ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے سلیب بنتی. سلیب آپ نے بنی ہوئی دیکھی ہے کہ لکڑی ہوتی ہے کس طرح، اور ایک سیدھی وہ ضرب کی طرح جمع کے نشان کی طرح ہوتی ہے، کوئی نہیں بنتی. جیسے جی چاہے اکٹھا کرنا، کیسے وہ سلیب بنتی؟ صحیح. کوئی بات نہیں. اچھا مولانا اگر نماز میں امام جو ہے وہ کوئی سورت پڑھ رہا اور آپ جا کے شامل ہوں تو سورت الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ اس سے رکعت ہماری ضائع تو نہیں ہوگی؟ اگر نہیں، کوئی رکعت ضائع نہیں ہوتی. آپ آرام سے اس کی قرات سنا کریں. امام قرآن مجید پڑھ رہا نا اونچی آواز سے، تو آرام سے سن لیا کریں. فاتحہ پڑھنے کی تکلیف نہ کریں، نہ فاتحہ یا پڑھی جا سکے نہ قرات ہی سنی جائے. یہ کوئی نہیں تکلف ہے خام خواہ کا. اگر فاتحہ پڑھنے کا شوق ہے پہلے سے چلے جائیں، پہلے جا کر نہ پڑھ لیں اس کے ساتھ اگر پڑھ سکے. اگر آگے قرآن شروع ہو چکا کیوں آپ پڑھ، یہ کوئی نہیں ہے اس کی دلیل، نہ یہ کوئی طریقہ ہے. یہ تو جماعت کے ساتھ شامل نہ ہوا، گڑبڑ ہوئی. صحیح. اچھا مولانا یہ جو موزن ہے باقی انشاءاللہ بھائی سوال بہت زیادہ نہیں، روزانہ ہی ہوتا ہے فتاوی میں؟ روزانہ نہیں ہوتا روزانہ، مگر ہمارے پاس سوال بہت ہے نا. کراچی آپ سے لے ایک کر دن میں یہ کر لیا کریں نا. شکریہ. باقی لوگوں کو موقع دیں. تو رہبانیت اسی طرح لفظ بہت اچھا. رہبتن نا خوف، رغبم و رہبہ، بہت زیادہ ڈر کو کہتے ہیں. جو اللہ سے بہت زیادہ ڈر جائے نا، خدا ترس، وہ رہبانیت یہ مانا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیسا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی السلام علیکم کر جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس طرح نا کل جی میرے نا خواب آئی ہے کہ جس طرح میں بکرے نا آپ ذبح کر دی ہیں. اچھا. 2 بکرے ہاں ہاں. جو کردیا نا کھڑے ہو جاندے یا. کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاندے یا. اچھا ذبح ہونے کے بعد بھی؟ ہاں جی جی جی. کھڑے ہو جاندے یا تے اس طرح کھال کھل لتھی ہوندی ਆ. پھر ایک چھوٹا جنہ نا ذبح ہور کر دیا دوسرے دن. جی جی. ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ. ਤੇ ਤੀਸਰੀ ख्वाब ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੰਗੀ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅੱਛਾ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ 3 ख्वाबां ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ